نعرہ رسالت حضور خطیب اعظم ہند حضور احرار ملت۔ ہم اسی ہند کے دیوانے ہیں اے شاہ رسول، جو تیرے نام پہ ہر بار لٹا دیتے ہیں، اور ہم فقیروں سے نہ گردش دورہ یہ مزار۔ چشتی صاحب شیر کا تیور دیکھتے، یہ حیدر کرار کا بیٹا بول رہا، غوث اعظم کی کرامت بول رہی ہے، مخدوم شہباز محمد کا فیضان بول رہا۔ انہوں نے ابھی خطیب اعظم ہند نے اپنے متعلق کہا تھا، اس سے پہلے چشتی صاحب نے خطیب اعظم کے متعلق کہا تھا کہ جہان میں اب کوئی دوسرا خطیب اعظم ہند نہیں ہو سکتا، جہان میں دوسرا لا ریب شاعر اعظم نہیں ہو سکتا۔ مجھ جیسا گنہگار نہیں، آج کل کے ملا مولوی نے نہیں، بلکہ قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ حضور خطیب اعظم کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اشتیاق عالم یعنی حضرت امن کے لیے یہ ہے موضوع لقب ارشد القادری، شاہباز خطابت، شہنشاہ فن، مخترس مقتدی نازش شاعر۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی آج کا مولانا نہیں بول رہا ہے، بلکہ قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری کہہ رہے ہیں کہ اشتیاق عالم جب منبر خطابت پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خطیب اعظم علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نہیں بلکہ مخدوم شہباز محمد بول رہے ہیں۔ کبھی فرمایا کہ بندہ سید حجازی ہوں، یہ شعر انہی کو زیب دیتا ہے کہ بندہ سید حجازی ہوں، اپنے محمود کا ایازی ہوں، مجھ کو کہتے ہو اشتیاق عالم، میں تو فیضان شاہبازی ہوں، مجھ کو کہتے ہو اشتیاق عالم، میں تو فیضان شاہبازی ہوں۔ آج ہمارا ایک مرحوم کی ایصال ثواب کی محفل میں آئے، اور میرا یہ دل کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج اس محفل کے صدقے مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ میں اگلا قدم اس طریقے سے رکھنا چاہتا ہوں، اب میرے پیر و مرشد حضور انتخاب المشائخ حضرت العلام ابو الخیر سید شاہ محمد انتخاب عالم عطا شہبازی المعروف حضور میاں صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ زادے بطحاں ہوں، میری مٹی حجازی ہے۔ شعر کا تیور دیکھیں، میں خانہ زادے بطحاں ہوں، میری مٹی حجازی ہے، تعالی اللہ میری نسل شاہبازی ہے، تعالی اللہ میری نسل شاہبازی ہے۔ آپ نے ابھی علامہ چشتی صاحب کی مکمل تقریر سماعت کی، اگر اس تقریر کو دو مصروں میں سمیٹا جائے تو یہ شعر سن لیجئے کہ نبی کی نسل کے دشمن جہنم یہ نہ دیکھے گا، نبی کی نسل کے دشمن جہنم یہ نہ دیکھے گا، تو ملا ہے کہ مفتی ہے کہ زاہد یا نمازی ہے، تو ملا ہے کہ مفتی ہے کہ زاہد یا نمازی ہے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی یا علی یا علی۔ نبی کی نسل کے دشمن جہنم یہ نہ دیکھے گا، تو ملا ہے کہ مفتی ہے کہ زاہد یا نمازی ہے۔
اور الحمدللہ ہمارا اور تمہارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ کس جماعت سے تعلق ہے؟ سب بولیے، اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے۔ اس جماعت میں جو حقیقی طور پر سنی ہوگا، غوث اعظم کا سچا دیوانہ ہوگا، غریب نواز کا پکا غلام ہوگا، وہ نہ کبھی اہل بیت کا گستاخ ہوگا، نہ ہی صحابہ کا گستاخ ہوگا۔ ابھی آپ نے جھوم جھوم کر اہل بیت کا ذکر سنا، اور سننا بھی چاہیے پیارے، سننا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لو کہ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اہل بیت اطہار کا وفادار نہیں۔ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ تم کسی کے گستاخ بن جاؤ، محبت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اور آج آپ تمام لوگ آئے ہیں، اس فقیر پر بھی شہبازی رنگ غالب ہے، اور اگر شہبازی رنگ غالب نہیں تو میں اپنے بزرگ کا وفادار بھی نہیں۔ ہر پر اپنے بزرگ کا رنگ غالب آنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے سلاسل کے گستاخ ہو جائیں، اس لیے کہ ہماری گردنوں میں مخدوم شہباز محمد کی غلامی کا پٹا ہے، اسی لیے ہم غوث اعظم کے بھی ہیں، غریب نواز کے بھی ہیں، سرکار نقشبند کے بھی ہیں، سرکار غوث گوالیاری کے بھی ہیں، ملا یاسین کے بھی ہیں، تبھی ہم شہباز لامکانی کے بھی ہیں۔ اس لیے پیارے، کسی ایک در سے جڑیے لیکن تمام در والوں کی عزت کیجیے۔ آج میں نے کسی عنوان کو اپنا موضوع سخن نہیں بنایا، کیونکہ وقت میں گنجائش بھی نہیں۔ جو کچھ کہنا تھا علامہ صاحب نے کہہ لیا، بڑا سنبھل کر کہا، سوچ سمجھ کر کہا، وگرنہ لوگ آج کل کیا سے کیا بول دیتے ہیں۔ بس 2 شعر بچ گیا ہے، اور اس میں 12 سے زیادہ بچ گیا ہے نا، بس 2 شعر۔ ایک شعر تو علماء کے لیے پڑھوں گا، ایک شعر آپ کے لیے پڑھوں گا، آپ سن لیجیے۔ علامہ صاحب یہ شعر دیکھیے، اور آپ کے علاقے میں بھی الحمدللہ علماء ہیں، اگر یہ شعر نہیں سمجھ میں آئے گا تو ان سے رابطہ کیجیے گا، یہ سمجھائیں گے۔ ابھی کے جو میاں صاحب ہیں، آپ فرماتے ہیں، ادھر ہے طوق زرعی ہر خر عیسیٰ کی گردن میں، ادھر ہے طوق زرعی ہر خر عیسیٰ کی گردن میں، ادھر مجروح پالان تعصب اسب تازی ہے، ادھر مجروح پالان تعصب اسب تازی ہے، اور زمانہ کچھ کہے سچ تو یہی ہے انتخاب عالم، امیر کارواں ہر دور میں نسل حجازی ہے، امیر کارواں ہر دور میں نسل حجازی ہے، کبھی کارواں کے امیر میرے میرا پیرے پیرا شاہ جیلا مہر درشاہ زینت خوبا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں، کبھی کارواں کے امیر خواجہ ہند الولی نظر آتے ہیں، کبھی کارواں کے امیر محبوب الہی نظر آتے ہیں، کبھی کارواں کے امیر مخدوم سمنانی نظر آتے ہیں، کبھی کارواں کے امیر شہباز لامکانی نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے اور تمہارے قائد، ہمارے اور تمہارے مرشد حضور خطیب اعظم نے فرمایا کہ ہوا کے پوش میں لفظوں کے کارواں اترے، تیری حیات کے پیغام جاویدہ اترے، اور لیے چراغ ہدایت تیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خانقاہ عالیہ شہبازیہ، فیضان شہباز محمد، ہوا کے بول احرار ملت، لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات کے
پیغام جاویدہ اترے اور لیے چراغ ہدایت اندھیری رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں جو بغداد میں اترا وہ بھی بیٹا رسول کا، جو اجمیر میں آیا وہ بھی بیٹا رسول کا، جو سمنان کا تخت ٹھوکر مار کر کچھوچا آیا وہ بھی بیٹا رسول کا، جو بخارا کی سرزمین کو خیر آباد کہہ کے بھاگلپور کی سرزمین پر آیا وہ بھی بیٹا میرے رسول کا، اور ہم نے اور تم نے جو پیر پایا وہ بھی بیٹا رسول کا۔ ہر طرف دیکھو تو حسین کے شہزادے ہی نظر آئیں گے، حسن مصطفیٰ کے دلارے ہی نظر آئیں گے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اب مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، اس کے قبر پر رحمت و نور کی بارش برسائے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اولیاء صالحین کی بارگاہ سے وابستہ ہیں، غوث اعظم کو مانتے ہیں، غریب نواز کو مانتے ہیں، شہباز لامکانی کو مانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے غوث اعظم کی مانیے، غریب نواز کی مانیے، شہباز لامکانی کی مانیے۔ جب تک آپ باب کی میں داخل نہیں ہوں گے تب تک آپ اولیاء صالحین کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، ایک رات میں مچلنے سے کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے اولیاء صالحین کی تعلیمات پر عمل کیجیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کیجیے۔ آج تو لوگ دیکھتے ہیں ارے حضرت کے پاس برا آ رہا، امام صاحب کے پاس برا آ رہا، وہ شرابی ہے، وہ جواری ہے، وہ سود خور ہے۔ ارے بابا جب تک آئے گا نہیں سیکھے گا کیسے؟ توبہ کرے گا کیسے؟ ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر جو جنید بغدادی تھے، سید الطائفہ نہیں بنے تھے۔ اور ایک اور جملہ ذہن میں لے لو کہ جو آل رسول کے پاس جھک کر آتا ہے جنید ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے سید الطائفہ بناتا ہے۔ اور جو سادات کے پاس اکڑ کر آتا ہے وہ صحابی کا بیٹا ہوتا ہے لیکن جہنمی ہو جاتا ہے۔ حق ہے حق ہے، بے شک، زندہ باد زندہ باد، حق ہے حق ہے۔ ایک اور بات سن لو، جو سیدوں کے پاس جیتنے کے لیے آتا ہے وہ لعنت اللہ علیہ ہو جاتا ہے، اور جو سیدوں کے پاس ہارنے کے لیے آتا ہے وہ رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے۔ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، جو سیدوں کے پاس جھک کر آتا ہے، جھک کر آتا ہے، اسے دنیا بایزید کہتی ہے، اور جو سیدوں کے پاس اکڑ کر آتا ہے اسے دنیا یزید کہتی ہے۔ سیدوں کے پاس اکڑ کر مت جانا، انانیت کے ساتھ مت جانا، تکبر کے ساتھ مت جانا۔ اللہ حضرت نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن کی۔ اس لیے سیدوں کے پاس کبھی اکڑ کر مت جاؤ، جھک کر جاؤ۔ جتنا جھکو گے نا، پوری تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جا کر تاریخ کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے، جتنا لوگ سیدوں کے پاس جھکے ہیں، جو
سیدوں کے پاس جتنا جھکا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے. جو جتنا جھکا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ بلند کر دیتا ہے. اس لیے سیدوں کے پاس انانیت کے ساتھ تکبر کے ساتھ مت جائیے. آج لوگ علماء پر مشائخ پر صرف انگشت نمائی کرتے ہیں. اب 5G کا زمانہ ہے, PUBG ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, واٹس ایپ ہے. کوئی کہیں سے ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی کہیں سے ایڈٹ کر دے رہا ہے نا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر برے اچھے کے پاس نہیں آئیں گے, اگر برے اچھے کے پاس نہیں آئیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو یہ سچے کون ہیں بابا؟ کون ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے خانقاہوں کا کیا پیغام تھا اور آج کیا پیغام ہو گیا. آج تو لوگ صرف ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, وہ جنتی وہ دوزخی ہے نا, وہ عالم وہ غیر عالم, وہ اچھا وہ برا, یہ خانقاہ صحیح وہ خانقاہ غلط. یہ آج کل کا جھگڑا ہے, بزرگوں میں کبھی جھگڑا نہیں. خانقاہ شہبازیہ کا اگر پیغام سننا چاہتے ہو تو آج اس منبر سے سن لو. قادری بھی ہمارا ہے, چشتی بھی ہمارا ہے, نظامی بھی ہمارا ہے, سراجی بھی ہمارا ہے, فریدی بھی ہمارا ہے, اشرفی بھی ہمارا ہے, رضوی بھی ہمارا ہے, شہبازی بھی ہمارا ہے, نوری بھی ہمارا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام خانقاہ عالیہ شہبازیہ. ہمیں اور تمہیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کریں. آج لوگ گرتے کو دیکھتے ہیں تو ہاتھ نہیں بڑھاتے, کترا کر آگے نکل جاتے ہیں. ضیاء شہبازی نے کہا تھا, شعر مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, گرتے ہوئے لوگوں کو لازم ہے اٹھا لینا. گرتے ہوئے لوگوں کو لازم ہے اٹھا لینا. دنیا کی تو عادت ہے ہنس ہنس کے مزہ لینا. دنیا کی تو عادت ہے ہنس ہنس کے مزہ لینا. گرتے ہوئے لوگوں کو لازم ہے اٹھا لینا. تو برائے کرم آپ اور ہم سب سے پہلے یہ کام کریں کہ ہم اپنے سنی بھائیوں کی مدد کریں, کبھی ان کا برا نہیں چاہیں, تبھی ہم بزرگان دین کے سچے غلام ہوں گے. ایک پیمانہ دے دیا غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر حضرت جنید بغدادی, اور آپ کے پیر. کتنے لوگ کو معلوم ہے جنید بغدادی کے پیر کون تھے؟ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ, ہے نا, سری سقطی رحمت اللہ علیہ. آپ دیکھیں حضرت جنید بغدادی اور سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک راہ سے گزر رہے ہیں, دیکھتے ہیں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا. حضرت سری سقطی اپنے مرید صادق سے کہتے ہیں, جنید جا کر دیکھو کیا ماجرا ہے, لوگ بھیڑ کیوں لگائے ہوئے ہیں. پیر کا حکم تھا مرید آگے بڑھا, آج کی طرح نہیں کہ پیر جو کہہ رہے کہنے دیجئے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, وہ سری سقطی تھے, یہ جنید بغدادی ہیں. آج کا نہ کوئی پیر ہے نہ آج کا کوئی مرید ہے. جیسے ہی پیر نے کہا جنید جا کر دیکھو کیا ماجرا ہے, جنید بغدادی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شرابی ہے, لوگ اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. کوئی اس کی ٹوپی اتار رہا ہے, کوئی اس کا کمبل کھینچ رہا ہے, کوئی اسے پریشان کر رہا ہے, کوئی اس پر ہنس رہا ہے, کوئی ہرگچا مار رہا ہے. سب کچھ دیکھنے کے بعد آتے ہیں پیر کی بارگاہ میں, عرض کرتے ہیں حضور ایسا ایسا معاملہ ہے.
سری سقطی آگے نہیں بڑھتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں چلو اس شرابی کا حال لیتے ہیں. اس کے پاس سری سقطی رحمت اللہ علیہ اس شرابی کے قریب جاتے ہیں اور اپنے مرید صادق سے کہتے ہیں جنید تھوڑا سا پانی کا انتظام کر. جنید بغدادی جاتے ہیں تھوڑا سا پانی لے کر آتے ہیں. لوگوں کا ہجوم ہے کہ ایک پیر صاحب آئے ہیں اس شرابی کے قریب آئے ہیں. جیسے ہی جنید بغدادی پانی لے کر آتے ہیں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ اس شرابی کا چہرہ دھلنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں سے اس شرابی کا چہرہ دھلتے ہیں اور رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں. اے مالک و مولا یہ تیرا بندہ سری سقطی آج اس شرابی کا چہرہ دھل رہا ہے تو اس کا دل دھل. میں نے اس کا چہرہ دھل دیا ہے. اے مالک و مولا اے پاک پروردگار تو اس شرابی کا دل دھل. آپ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. رات ہوتی ہے. رات کا آخری پہر آتا ہے. دونوں نیند سے بیدار ہوتے ہیں. جنید بغدادی کو لیتے ہیں اور فرماتے ہیں آج چلو تہجد کی نماز مسجد میں ادا کر. کیا فرمایا؟ آج تہجد کی نماز مسجد میں ادا کریں گے. جیسے ہی سری سقطی اور جنید بغدادی مسجد میں پہنچتے ہیں تو مہوے حیرت میں پڑ جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ سری سقطی اور جنید بغدادی سے پہلے انہوں نے جس شرابی کا چہرہ دھلا تھا وہ مسجد میں پہنچا ہوا ہے. آپ جیسے ہی اگلا قدم بڑھاتے ہیں تو مسجد کے در و دیوار سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اے سری سقطی آج تم نے اس شرابی کا چہرہ دھلا تھا. میں نے آج اس کا دل دھل دیا ہے. میں نے آج اس کا دل دھل دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغامات اولیاء کرام. یہ اصل تعلیمات ہے بزرگوں کی پیارے. انہی کو صوفیہ کہتے ہیں. جو کام صوفیہ نے کر دکھایا اچھوں سے نہ ہو سکا. اس لیے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ مرضی مولا از ہما اولا کے سچے مصداق ہوتے ہیں. مرضی مولا از ہما اولا کے سچے مصداق ہوتے ہیں. یہ کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے نہیں کرتے بلکہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. رب کو پانے کے لیے رب کو منانے کے لیے کرتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کو لوگوں نے اس حال میں پایا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں آگ کی مشال دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ. لوگوں نے پوچھا اماں آپ اس حال میں کہاں جا رہی ہیں؟ تو حضرت رابعہ نے کہا میں جنت کو آگ لگانے اور دوزخ کو بجھانے آئی ہوں. اور وہ صرف اور صرف اس لیے کہ کوئی رب کی عبادت نہ ہی جنت کے لالچ میں کرے نہ ہی دوزخ کے خوف سے کرے. جب بھی رب کی عبادت کرے تو رب کو پانے کے لیے کرے, رب کو منانے کے لیے کرے. اگر ہم اور آپ اسی پر عمل کرنے لگے کہ ہم محفل بھی سجائیں گے تو رب کو راضی کرنے کے لیے, ہم نماز بھی پڑھیں گے تو رب کو راضی کرنے کے لیے, ہم غریبوں کی مدد بھی کریں گے تو رب کو راضی کرنے کے لیے. آج کی طرح نہیں, وہ پھر سے آنے والا ہے. ہر طرف چرچا ہے کہ وہ پھر سے آنے والا ہے. ہوشیار کا اشارہ کافی ہے, سنا ہے نا.